آگے بھی اس کا فالو اپ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ انہی نالوں میں جہاں صفائی کی جاتی ہے دوبارہ پھر یہ گند کچرا دیگر چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، پھر وہ چوک ہو جاتے ہیں جو بھی وہ، پھر بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے ایشوز آتے ہیں۔ یہ پروگرام تھا ہمارا، یہ 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے شروع ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن اس کو اسٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وزٹ بھی کی ہیں ڈیلی، میں بھی گیا ہوں، دیگر بھی ہمارے افسران، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سب لوگوں نے وزٹ کیا ہے۔ تو جو ہمارے چوکنگ پوائنٹ ہیں ان 38 نالوں کے، وہ چوکنگ پوائنٹ کو کافی حد تک کلیئر کر دیا گیا ہے اور اب وہاں پہ روانی شروع ہے، لیکن پراپر یہ سارا جو صاف ہوں گے وہ اگست کے آخری ہفتے تک، یہ ہماری کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے۔ اس کو پراپر طریقہ کار اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو 3 ٹیئر کے طور پر ہم نے رکھا ہے کہ کے ایم سی بھی آن بورڈ ہے، پھر ہمارے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے سویپ کا جو ادارہ ہے، اور پھر نیسٹ پاک کو بھی اس میں ہم نے انوالو کیا ہے تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورا پروسیس ہو۔ اور اس کا پیمنٹ تب ہوگی اس کانٹریکٹر کو جو بھی اس میں شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یا جو لوگ آئے ہیں اس میں، جب وہ اپنا یہ پورا جو بھی کچرا کہہ لیں سب لینڈ فل سائٹ پر پہنچائیں گے، وہاں پہ اس کا ویٹ ہوگا جس کو یہ تینوں ٹیئر جو ہیں وہ کنفرم کریں گے، جس میں کے ایم سی، سویپ اور پھر نیس پاک کا ادارہ، تاکہ شروع میں یہی ہوتا رہا ہے کہ کانٹریکٹ دے دیا گیا، پھر وہ کچھ صفائی ہوئی کچھ نہیں ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں صاف ہو گئیں۔ تو اب جب تک وہ پورا کچرا وہ سلج وہاں تک نہیں پہنچائیں گے لینڈ فل سائٹ تک، تب تک کسی کو پیمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے جس کو اس دفعہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی جو دیگر اس کے ساتھ چیزیں ہیں جیسے ایکسوینجر وہاں پہ ہوتے ہیں، جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچرا چنتے ہیں، پھر جو ان کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود لے لیتے ہیں، باقی پھر انہی نالوں میں پھینک دیتے ہیں، جس سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کو بھی روکنے کے لیے ایک پورا طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ آپ سب سے وہ ہم شیئر کریں گے، کاپیز بھی دیں گے، بلکہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر ان اسپاٹس کا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور پھر جیسے وہ لفٹنگ ہو رہی ہے اس کی لینڈ فل سائٹ تک، وہ بھی آپ خود بھی اس کو چیک کریں، اور ویسے ہم نے بھی وہاں کی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی آپ سے بعد میں شیئر کریں گے، اور کام شروع ہونے سے پہلے کا بھی پورا ہم نے اس کا ویڈیوز کلپس اور فوٹوز بنائے ہیں، اور جب یہ کام ختم ہوگا اس کے بعد بھی، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کتنا اس میں کام کیا ہے تاکہ بہتری آئے۔ پھر جو ڈی ایم سیز کے نالے ہیں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایڈیشنل جو ہیں فنڈز دیے ہیں، تاکہ وہ جو ہمارے ڈی ایم سی کے چیئرمین ہیں، ایم سیز ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہیں ان ڈسٹرکٹ کے، وہ مل کر وہاں پہ جو نالے ہیں ان کو صاف کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے۔ تو یہ ایک چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں کہ سندھ گورنمنٹ اپنا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ جو ابھی اس وقت جو یہ پورا کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا پھر ظاہر ہے بعد میں نتائج بھی بہتر آئیں گے۔ یہ ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ جو بھی جتنی بھی صفائی ہو اور پھر وہ کانٹریکٹر کے ڈیوز ہوں اور پھر وہ کچھ ملیں اس کو، کچھ کے لیے وہ پھر دوبارہ آگے پیچھے بھاگتے رہیں۔ تو اس کو کیا اس میں ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے یہ تھا پروگرام جو سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی کی تھی کہ اس میں یہ کمپوننٹ ڈالا جائے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو ان کی صفائی کا بتایا جو نالوں کی ہوگی، پھر اس کا پورا پروسیس ہے، اور اس وقت کیونکہ وہ پیسے آنے میں کچھ دیر ہے ورلڈ بینک کے کووڈ کی وجہ سے، تو ابھی سندھ گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے وہاں سے ان کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ
کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں جی یہ تو جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ فائنینس سب کچھ سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہے، یہ کوئی ایڈ نہیں ہے، کوئی کسی کا وہ نہیں، گرانٹ نہیں ہے، بلکہ یہ لون ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پے کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد جو واٹر، سیوریج اور دیگر انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے کہ WSIP کے تحت اس پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ایک MOU سعید غنی صاحب جو منسٹر تھے انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے بھی بڑھایا تھا، تو دوسرا جو MOU ہے وہ پھر میں نے وہ کیا، تو ایک پراپر سسٹم، پراپر طریقہ کار سے، ایک میکنائز طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور میں آپ سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں، جہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشوز آتے ہیں وہ ویسے بھی آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جہاں ہمارا یہ کوئی کام ہو رہا ہے تو کائنڈلی اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، تاکہ سب کو علم میں ہو کہ آپ جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں، دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں، جہاں ہماری کوتاہی ہے وہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آج کا جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ سعید غنی صاحب کچھ اور ایشوز پر آپ سے بات کریں گے، پھر آپ کے کوشچن ہم